مذہب سے رشتہ قائم نہیں ہے، ان کے آپس میں رشتے ہی ختم ہو گئے۔ اب آپ کہو گے آپس میں رشتے ختم ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ ہر سوال کا جواب جب تک نہ دیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے۔ بھائی انگریز نے اتنی ترقی کر لی، آپس کے رشتے ہیں ان کے؟ نہیں ہیں۔ تو رشتے قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی رشتے قائم کرنے سے انسان کی فطرت ہے رشتوں کو بچانا، رشتوں میں رہنا۔ فطرت سے بغاوت کر کے آپ ترقی تو کر سکتے ہیں، خوش نہیں رہ سکتے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آپ کو خوشی کے لیے مصنوعی طریقے چاہیے ہوں گے۔ تو اگر اپنے کلچر کو بچانا ہے، اپنے رشتوں کو بچانا ہے تو مذہب کو بچانا پڑے گا، اور مذہب کو بچانے کے لیے اس زبان کو بچانا پڑے گا جس سے آپ کا مذہب سے لنک مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کون سی زبان ہے؟ اردو یا ہندی کہہ لو آپ اس کو۔ ہاں علماء مدارس میں عربی سیکھتے ہیں، وہ تو سیکھتے رہیں گے، وہ تو پوری دنیا میں سیکھتے ہیں۔ تو پبلک کے لیے جو زبان ہے، جو آپ کے لیے آسان ہے، جس کا کیونکہ اس کو سیکھنا نہیں ہے، آپ نے بچانا ہے۔ تو بچانا آسان ہوتا ہے، سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی بچا لو اس کو۔ میں یورپ امریکہ میں بھی لوگوں کو یہ بات کہہ کے آیا ہوں وہاں پہ کہ بھائی جو انڈین پاکستانی امریکہ جاتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں جاتے ہیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو ضائع مت ہونے دو، ورنہ آپ کا رشتہ علماء سے کٹے گا اور پھر آہستہ آہستہ مذہب سے کٹے گا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی بنگلہ دیش گئے۔ جب بنگلہ دیش پاکستان سے ٹوٹ کے الگ ہوا تو وہاں انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو پاکستان سے تم الگ ہو گئے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اردو سے رشتہ مت توڑنا پاکستان سے دشمنی میں۔ ایسا نہ ہو پاکستان سے تم نے علیحدگی اختیار کی تو اردو سے بھی علیحدگی اختیار کر لو، اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھنا پڑے گا تمہیں۔ تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے مفکر تھے، اور جو پیش گوئیاں انہوں نے اس دور میں کی تھی آج وہ من وعن پوری ثابت ہو رہی ہیں۔ تو ان کی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ میں یہاں مزید بیانات میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں میں انشاءاللہ بیانات میں ذکر کروں گا موقع بموقع۔ یہاں میرے 3 بیانات اور ہیں۔ تو ان کا ایک بڑی ایک سوچ تھی ان کی کہ امت کو کس ٹریک پہ چلنا چاہیے، روایتی انداز سے ہمیں تھوڑا سا ہٹنا چاہیے ورنہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ خیر، میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہوں دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ کا ہم پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا۔ اگر ہمیں اسلام نہ پتہ چلتا نا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ کہہ سکتے ہو یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب، آپ کو ہم نے بیان کے لیے بلایا ہے، فلسفہ جھاڑنے کے لیے؟ بولو نہیں بولو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ اگر ہم اسلام سے ہمارا رشتہ نہ ہوتا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوتا؟ تو کیا مطلب غیر مسلموں کا اسلام سے رشتہ ہے؟ نہیں ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ تو ہم سے اچھے انسان ہیں، وہ تو ہم سے اچھے انسان ہیں۔ بھائی قرآن یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ پتہ ہے ہمیں اللہ کو نہ ماننے والے انسان کے بچے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو ہمیں تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اپنے سے زیادہ اچھے انسان نظر آتے ہیں بہت دفعہ۔ وہ ہمیں اس لیے لگتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کو ناپنے کا ہر ایک کا پیمانہ اور معیار کرائیٹیریا مختلف ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، مجھے لگ رہا ہے اوپر سے گزر رہا ہے بیان۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ کی بیوی والی مثال بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کی بیوی کے لیے آپ اچھے شوہر ہو جب آپ اس کا نان نفقہ پورا کرتے ہو، اسے محبت دیتے ہو، دوستوں میں بالکل بھی نہیں بیٹھتے، ماں باپ پہ اور بیوی بچوں پہ، ماں باپ پہ بہن بھائیوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتے، ساری دولت لا کے کس کی جھولی میں ڈال دیتے ہو؟ بیگم صاحبہ کی۔ دوسری شادی کی کبھی بھی بات نہیں کرتے، لعنت بھیجتے ہو صبح شام دوسری شادی پہ، اور اپنی بیوی کو میرے بیان سننے سے بھی منع کرتے ہو۔ تو آپ کی بیوی کی نظر میں آپ سے اچھا انسان دنیا میں کوئی ہوگا؟ ہے بھائی ادھر توجہ، آپ کی بیوی کے لیے آپ سے اچھا انسان دنیا میں کوئی ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دوستوں کی نظر میں اچھے نہیں ہوگے، ماں کی نظر میں اچھے نہیں ہوگے، بہن بھائیوں کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہوگے۔ تو پتہ چلا بیوی کے لیے جب بیوی کسی مرد کے بارے میں کہتی ہے اچھا یا برا تو اس کا کرائیٹیریا الگ ہے، دوستوں کے لیے کرائیٹیریا الگ ہے۔ آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو، ہے بھائی، مثال کے طور پر یہ یاسین بھائی ہیں، انہوں نے اپنی کمپنی میں
किसी को मुलाजमत के तौर पे रखा और वो एकदम सुबह 8 बजे टाइम पे पहुंचता है और ओवर टाइम भी लगाता है और इजाफी तनख्वाह भी नहीं लेता, बहुत ईमानदारी से काम करता है वो, तो ये यासीन भाई क्या कहेंगे? 2 नंबर आदमी है, 1 नंबर आदमी है? लेकिन इनको किसी ने आके बताया कि यासीन भाई ये आदमी ऐसा है कि ये रात को चरस पीता है बैठ के, या इसका अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं है, लेकिन टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, इन्होंने जो काम उसके जिम्मे लगाया उसमें वो 1 नंबर है, तो क्या ये उसको अपनी कंपनी से आउट करेंगे? है भाई? एक दिन पैंट में देखा तो सिगरेट के डब्बे निकले, गुटके निकले, भाई ये बोलेंगे यार ये गुटखा खाए, सिगरेट पिए, मेरा लेना देना क्या है? मैंने अपनी कंपनी के लिए एक बंदा रखा था, उसमें ये मयार में बोलो पूरा उतरता है, मैं इसको कभी, बल्कि मैं इसकी तनख्वाह अगले महीने से डबल करने वाला हूं। यही होगा कि नहीं होगा? तो पता चला कि कंपनी जब किसी जो अपने मुलाजमीन होती है, कंपनी के लिए उन मुलाजमीन के अच्छे और बुरे होने का जो क्राइटेरिया है, जो मैयार है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अच्छा, घर में आप 5 वक्त के नमाजी हो, इतनी बड़ी आपकी दाढ़ी है, शैम्पू से नहाते हो रोजाना, डेटॉल से नहाते हो, तेजाब से नहाते हो, कमा के नहीं लाते, आप कमा के नहीं लाते। और एक बेटा बाप का ऐसा है जो मैला कुचैला गंदा, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कमा के जितना कमाता है सारी रकम बाप की झोली में लाके डाल देता है। बाप की नजर में साफ सुथरा अच्छा है या गंदा मैला अच्छा है? बोलो। जो गंदा मैला है ना, अब्बा कहेगा मुझे तेरे शैम्पू की कोई जरूरत नहीं है। तो बाप की नजर में अच्छाई और बुराई का मैयार और क्राइटेरिया वो क्या है? वो डिफरेंट है। यूरोप अमेरिका में अच्छा शहरी, अच्छा सिटीजन किसको समझा जाता है? जो कानून को नहीं तोड़े और टैक्स टाइम पे दे। अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा करा दे, बुढ़ापे में अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा करा दे, इसका अच्छे सिटीजनशिप होने से उनकी नजर में कोई ताल्लुक नहीं है। 18 साल का बच्चा होके अब्बा को टाटा करके निकल जाए, अम्मा को टाटा करके निकल जाए, तो भी वो सिटीजन, अच्छा सिटीजन है, वो अच्छा शहरी है वो, बशर्ते के टैक्स टाइम पे दे। और अगर कोई वो साइंसी इजाद करेगा तो उसको प्राइज भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा, अवार्ड भी मिलेगा। उस अवार्ड में ये थोड़ी देखा जाता है कि ये अपने अब्बा के पांव दबाता है या अब्बा के पांव नहीं दबाता, इसने अपनी मां का इलाज कराया था या मां का इलाज नहीं कराया था, इसका बीवी के साथ अच्छा सलूक है या अच्छा सलूक नहीं है। तो पता चला भाई, स्टेट जब लोगों को देखती है तो स्टेट की नजर में अपनी अवाम और अपने शहरियों को अच्छा और बुरा कहने का मैयार वो मुख्तलिफ है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? दोस्त जब देखते हैं ना कि ये अच्छा दोस्त है या बुरा दोस्त, तो वो ये देखते हैं कि खाना जब हम होटल में जाके खाते हैं तो ये खाता ही रहता है या कभी पैसे भी देता है। अगर आप दोस्तों की गैदरिंग में जाते हो, जब भी खाना का ऑर्डर करने की बारी आती है तो आप आगे आगे होते हो। हमारे एक जानने वाले थे, जब भी हम कहीं होटल में जाते इकट्ठे खाने के लिए, तो वो ऑर्डर वो ऐसे दे रहे होते थे जैसे आज इन्होंने दावत की है। मैं भी कई दफा धोखे में आया, मैंने कहा शायद दावत, मुझे ख्याल हुआ कि मिलाया तो मैं हूं, दावत तो मैंने करने का प्रोग्राम था, लेकिन शायद इनका आज सखावत का दरिया बह रहा है और आज इनको ख्याल आया कि यार मुफ्ती साहब की दावत करें, तो ये ले आ, ये ले आ, ये इतनी चापें, इतनी बिहारी बोटी, इतने कबाब, इतनी पुलाव, इतनी बिरयानी। तो मैं समझ बैठा कि मैंने कहा शायद ये दावत कर रहे हैं। तो अब अगर एक आदमी जब दोस्तों की गैदरिंग में जाए हमेशा ऑर्डर ही देता रहे, पैसे कभी भी ना दे, तो दोस्तों की नजर में वो अच्छा होगा बुरा होगा? बुरा होगा भाई। तो हर शख्स दूसरे को अलग नजर से देखता है। तो मेरे भाई, हर आदमी का दूसरे को जानने का, नापने का मैयार और पैमाना दूसरे से डिफरेंट है। अब इसमें सच्ची मुच्ची वाला जो ओरिजिनल पैमाना किसका है भाई? ये कैसे फैसला करेंगे? और आगे चलता हूं, मैं मिसाल देता हूं। देखें, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी मुहज्जब कौमें हैं ना, वो सारी कौमें पीने पिलाने को अलाउ करती हैं। पीना समझते हो? आप लोग तो यहां रहते हो, आप तो सुबह शाम देख रहे हो लोगों को पीते हुए। शराब पीने को क्या समझते हैं? जायज समझते हैं। कहते कोई बात नहीं, उसका अपना पर्सनल मामला है, अगर कोई आधी बोतल एक बोतल पी लेता है। जब भी मैं ये पीने पिलाने की बात करता हूं, मुझे एक शेर याद आता है। जो पुराने लोग हैं वो सुन सुन के शायद बोर हो जाएं, लेकिन नए लोगों को बड़ा मजा आएगा। जो नया नया, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह सबको शराब से बचाए लेकिन शराबी, जो शराब इतनी गलीज, इतनी गंदी, इतनी पलीद, इतनी नापाक चीज के शरीयत ने हुक्म दिया, आप यहां ये हद जारी ना कर देना। ये शरीयत का हुक्म है, जो जहां इस्लामी हुकूमत होगी तो खलीफा को ये इजाजत है, आप ये खुद ना कर लेना ये काम, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो शरीयत का हुक्म क्या है? जो शराब पिए उसे चौक में पब्लिक के सामने 80 कोड़े मारो। क्या हुक्म है शरीयत का? जो शराब पिए
اسے چوک میں لے جا کے 80 کوڑے مارو. کتنی بری چیز ہے نا شریعت کی نظر میں. اب شریعت کا کرائٹیریا معیار ایک الگ ہے, لیکن دنیا کی نظر میں ہم جب گوروں سے پوچھتے ہیں کہ یار تم شراب پیتے ہو, تمہیں نشہ نہیں آتا؟ نیا نیا جو آدمی شراب پیے گا وہ تو ایک ڈھکن ہی گھوم جائے گا نا. اس پہ شاعر کا ایک شعر ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا. سہیل بھائی نہیں ہے ورنہ آج ان کی روح خوش ہو جاتی. ملاوی میں ہمارے ساتھ سہیل بھائی تھے, وہ شاعری سے بڑی دلچسپی ہے, گجراتی, لیکن اردو شاعری بڑی اچھی کرتے ہیں. تو جو ذرا سی پی کے بہک گیا, شاعروں کو اپنے میکدے جو شراب خانہ ہوتا ہے نا اس پہ کتنا فخر ہوتا ہے. اتنی غلیظ, اتنی گندی, اتنی پلید کے کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا میں جتنے جرائم ہے نا, ان جرائم میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ شراب. اب باہر ملکوں میں جائیں, قانون اتنا سخت ہے, کسی کو سگنل توڑنے کی اجازت نہیں, اور ایسی آرگنائز قومیں ہیں کہ توڑتی بھی نہیں ہے, ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے, پھر بھی اتنے جرائم ہوتے ہیں, اتنے حادثات ہوتے ہیں. جب آپ تحقیق کرو گے تو ان حادثات کی تہ میں جب آپ جاؤ گے تو شراب نظر آئے گی. بھائی وہ اتنی 1-2 ڈھکن زیادہ پی لیے تھے تو دماغ کیا ہو گیا؟ کنٹرول سے باہر, اس کی گردن توڑ دی, اس کو بعد میں جب ہوش آئے تو پتا چلا یہ کیا کر دیا میں نے. تو اتنی غلیظ چیز, لیکن شرابی کبھی نہیں مانے گا کہ گندی چیز ہے. اس کا جو معیار ہے وہ شریعت کے معیار سے الگ. ہم جب شرابی سے کہتے ہیں یار یہ بوتل پی کے تمہیں نشہ نہیں آتا, تو وہ کیا کہتا ہے؟ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہاں جو چھوٹے گھٹیا نیچ قسم کے لوگ ہیں نا, جو 2 ڈھکن پی کے ان کا دماغ آؤٹ ہو جائے, ان بے شرموں کو اس میکدے سے باہر کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سی پی کے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہاں بڑے بڑے ظرف کہ پورے پورے کنستر پی جائیں کچھ بھی نہیں ہو, تو یہ شراب خانہ ان لوگوں کے لیے. اب دیکھو, جو حالانکہ جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو اچھا انسان ہے نا, کبھی پی نہیں اس نے, اتفاق سے 2 ڈھکن سے دماغ آؤٹ ہو گیا, تو یہ برا ہونے کی علامت ہے, اچھا ہونے کی علامت ہے؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے دانتوں میں کچھ مسئلہ ہوا تو ایک قبلہ حکیم کے پاس چلا گیا میں. ہمارے ہاں پاکستان میں نا جتنے بھی حکیم ہیں سب قبلہ ہوتے ہیں, وہ چھوٹا حکیم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, سارے قبلے حکیم ہی ہوتے ہیں, بڑے ہی ہوتے ہیں, چھوٹے میں نے آج تک نہیں دیکھے. تو وہ حکیم صاحب نے کیا کیا, مجھے کوئی منجن دیا دانت پہ لگانے کے لیے اپنے مطب میں, کلینک میں, جہاں میں نے جب ذرا سا لگایا تو دماغ میرا سخت چکرایا ہے, الٹی آنی شروع ہو گئی ہوں, پاگل ہو گیا میں, بالکل ایسے چکر کھا رہا ہوں, دائیں بائیں گر رہا ہوں. اس نے بولا کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ میں نے کہا کیا لگا دیا بھائی؟ کھایا نہیں ہے, صرف زبان دانتوں پہ لگایا ہے. تو کلیاں کروائیں اور پتہ نہیں کبھی شہد کھلا رہا ہے, وہ بھی ڈر گیا کہ یار مولوی صاحب کا جنازہ ہی نہ ہو جائے یہاں پہ. تو پھر مجھے آہستہ سے پوچھتے ہیں, مولوی صاحب کبھی زندگی میں تمباکو نہیں کھایا کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, ہلکا سا تمباکو لگایا ہے آپ کو, دانتوں پہ ملنے کے لیے کیا لگایا ہے؟ تمباکو. تو یہ بری بات تھی اچھی بات تھی؟ جس نے کبھی تمباکو نہ کھایا ہو وہ تو تھوڑا سا لگے گا تو دماغ گھومے گا نا اس کا. تو یہ اچھی علامت ہے نا کہ بھائی مولوی صاحب الحمدللہ تمباکو کے عادی, ٹوبیکو کے عادی نہیں ہے, سگریٹ نہیں پیتے ہوں گے, پان نہیں کھاتے ہوں گے, تبھی یہ حالت ہو گئی. تو اگر کوئی شخص 2 ڈھکن پی کے دماغ اس کا آؤٹ ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ شرابی نہیں ہے. لیکن شرابی نے اسی اچھے آدمی کی کیسی ایسی کی تیسی کر دی ہے, اس کو غیرت لیس اور کم ظرف بنا دیا. کہتے ہیں جو 2 ڈھکن پی کے بہک جاتے ہیں نا, ان کو شراب خانے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, جن کا بڑا ظرف ہے, پوری بوتلیں چڑھا لیتے, ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے عزت دار لوگ یہاں پہ آیا کریں, گھٹیا اور نیچ لوگ شراب خانے میں نہیں آیا کریں. تو دیکھو اچھے آدمی کو الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. آپ اس شعر کو مذاق سمجھیں گے, دنیا اسی پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے اس وقت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پوری دنیا اسلام کے علاوہ, اللہ کی تعلیمات کے علاوہ جو کچھ آپ کو نظر آئے گا, پوری دنیا الفاظ کے پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے. برے کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے, اچھے کو بولو برا کر کے دکھایا جا رہا ہے. ہر آدمی اچھائی اور برائی کا جو معیار متعین کرتا ہے وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے, اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے. یہ جو کمظرف ہے نا, کمظرف کو یہاں سے نکال دو. اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی مجھے یاد آیا. ایک ہتھنی تھی, ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا ایلیفینٹ, اس کی جو فیمیل ہوتی ہے, اس کو چوہے نے پرپوزل بھیجا شادی کے لیے. سمجھ رہے؟ یہ بھی پروپیگنڈا آپ دیکھ لو کہ جب الفاظ کو کے اتار چڑھاؤ سے نا صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کیا جا سکتا ہے. الفاظ میں یہ طاقت ہوتی ہے. تو چوہے نے ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے, فیمیل ایلیفینٹ جو ہوتی ہے, اس کو پرپوزل بھیجا. کس کے لیے؟ شادی کے لیے. اس کو غصہ آنا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟
ہتھنی کو غصہ آیا اور چوہے سے بولی بے شرم انسان, تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنا رنگ دیکھ, اپنا قد دیکھ, خاندان دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا ان سب چیزوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ, کانفیڈنس. ایک تو پازیٹو چیز ہے نا میرے اندر, وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس. تو واقعی کانفیڈنس تو تھا. ایک چوہا جو ہے نا, اس نے, ہاتھی نہا رہا تھا اس میں تالاب میں, چوہے نے ہاتھی سے بولا یار 2 منٹ کا کام ہے, ذرا باہر آنا. وہ دریا میں نہا رہا تھا ہاتھی, تو ہاتھی نے بولا بھائی میں باہر نکلوں گا پورے تالاب دریا سے, میرے لیے آسان نہیں ہے, میں ہاتھی ہوں, تو گڑک کر کے جاتا ہے, ایسے کر کے باہر آ جاتا ہے, بہت ٹینشن ہوگی, کام بتا. کہہ رہے نہیں کام نہیں, بہت ضروری کام ہے, باہر آئے. وہ بےچارا اتنی مصیبت سے ہاتھی دریا سے باہر نکلا, چوہے سے بولا بتا کیا کام ہے. چوہا کہہ رہا ہے بس کچھ نہیں, میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا کہیں تو. یہ بھی کیا ہے؟ کانفیڈنس. خیر, تو آج دنیا نے کیا کیا ہے, الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے, الفاظ کے گھما پھرا کے نا, اچھے کو برا کر کے دکھا دیا اور برے کو اچھا کر کے دکھا دیا. جیسے شراب دنیا میں جرائم کا سب سے بڑا ذریعہ, لیکن شراب پہ آپ شاعری سنو تو آپ حیران ہو جاؤ گے, ایسا لگے گا شراب سے اچھی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو باہر کی دنیا نے کیا کیا, ان کے ہاں کوئی شراب پیتا ہو تو بھی برا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ڈرگس لیتا ہو تو بھی برا نہیں ہے. بعض ملکوں میں تو نشہ لیگل ہے, آپ پیئیں بیٹھ کے, آپ دکانوں پہ مل رہا ہے, آپ بیٹھیں, وہ کہتے ہیں وہ اچھا شہری ہے بشرطے کہ وہ ٹیکس دیتا ہو, وہ چرس پیتا ہو, چرس کا ٹیکس دے رہا ہو اگر, وہ تو بہت اچھا انسان ہے وہ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم کو پتا کیسے چلے گا کہ ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار یہ دنیا میں ہر قوم کا معیار دوسروں سے ڈفرینٹ, ہر کلچر کا معیار دوسروں سے الگ. یا تو ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اس بحث میں ہی نہ پڑیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے, جان ہی چھڑا لیں. کیا کرنا ہے ابے اچھے برے کا, کرنا کیا ہے, ہم نے جان چھڑا لیں یار, کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ. گورا اس بحث میں پڑتا ہے, گورا کہتا ہے ٹیکس دو, ٹائم پہ اپنا پیسہ ویسا کماؤ, تھوڑا گھومو پھرو عیاشی کرو مر جاؤ. اور وہ کہتا ہے بھائی ہر ایک قوم کا کلچر. میں آسٹریلیا میں تھا تو ایک گورا میرے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی ہماری ہلکی پھلکی گپ شپ ہو گئی, تو مجھے بڑی فکر تھی ان کی نا فیملی سسٹم کیسا چلتا ہے گوروں کا. تو میری جب بحث ہوئی تو اس نے بولا کہ یہ آپ لوگ کا جو فیملی سسٹم ہے اور یہ نکاح وکاح یہ کلچر ہے آپ لوگوں کا. تو کلچر ہے, یہ کلچر میں ڈفرینس ہوتا ہے, کسی قوم کا کلچر الگ ہوتا ہے, کسی قوم کا کلچر الگ ہوتا ہے. حالانکہ ہمارا کلچر نہیں ہے بھائی, یہ ہمارا مذہب ہے. ہم رمضان کے روزے کلچر کی پاگل ہے کوئی, صبح سے لے کے رات تک کلچر کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہے گا, دماغ خراب ہے کیا؟ میرے ابا اگر 1 مہینہ روزہ رکھتے تھے تو میں ابا کی وجہ سے اگر 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کم از کم ایسا ممکن نہیں ہے. تو دنیا میں کوئی بھی اپنے ابا کی وجہ سے, اتنا نیک اگر لوگ ہوتے ہیں نا ابا کی وجہ سے, تو ویسے ہی جنت میں چلے جاتے ہو. اتنا ابا کو کون آج کل مانتا ہے کہ ابا چونکہ 1 مہینہ روزہ رکھتے تھے تو 1 دن رکھے گا 2 دن رکھے گا, اس کے بعد بولے گا بھائی ابا یہ آپ ہی کی ہمت تھی, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو بات گھوم پھر کے یہاں آتی ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت کیا ہے یہ جاننے کی کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. چھوڑو چلتے رہو, نا 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 نا. یہ ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے. اگر وہ نہ ہوتی نا پھر تو مزے تھے, میں افریقہ میں ہی ٹھہر جاتا ہی نہیں واپس. میں کہتا میرے بیوی بچے وہاں, میں اکیلا, سب کو ساری میری ارننگ ان پہ خرچ ہو رہی ہے. بھی کم بختوں منہ سے نکلتا رہ گیا استغفر اللہ, ساری میری ارننگ کس پہ خرچ ہو رہی ہے؟ 90% تو میرے بچے کھا جاتے ہیں, 19.25 تو یہ کھا جاتے ہیں, گھر والے کھا جاتے ہیں. میرے لیے کیا بچے گا؟ تو میرے پاس تو بہترین موقع ہے بھائی. ساؤتھ افریقہ آیا ہوں, امریکہ بھی گیا تھا, کینیڈا بھی گیا تھا, وہاں گزارتا لائف انجوائے کرتا. وہاں تھوڑے سے بھی وہاں کے ڈالر ہمارے پاکستانی کرنسی سے بہت زیادہ ہیں. کیا خیال؟ ہر طرح کی عیاشی ہے بھائی, دنیا جاؤ عیاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے. تبھی جو ایتھیس ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب انسان کو پابندیوں میں جکڑ دیتا ہے, اور ایسے یہ مولویوں نے اتنی ڈپریشن پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ کرو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے. ابھی آج کل نا فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے, جس کے جو خیال ہوتا ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. ایک خاتون کا بھی ایک کلپ چل رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ میری امی نے کہا کہ نیل پالش میں نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری نیل پالش چیک کرتا رہے گا ہے بھائی. یعنی وہ تھی تو بیچاری مسلمان, اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو اس سے کیا بھائی, نیل پالش میں نماز پڑھو یا نیل پالش کے بغیر. ایک تو ہمارے لوگ فوراً گستاخیوں کے فتوے بہت جلدی لگا دیتے ہیں.
اس لڑکی کا مقصد گستاخی نہیں ہے, اس کا مقصد مولویوں کا مذاق اڑانا ہے کہ یہ مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا, نیل پالش میں نماز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تو گویا ایسا نہیں ہے. تو یہ دو طبقے ہیں ہمارے یہاں. ایک تو بالکل ہی ملحد ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مذہب کی پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے. کچھ مسلمان ہیں لیکن وہ غامدی, پروفیسر غامدی والی سوچ والے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نیل پالش, نماز اور یہ کیا ہے, مولویوں نے دین کو کیا بنا دیا ہے, بہت مشکل. اگر آپ کا کل پیپر ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایکچولی جب سفر میں چھوڑنے کی ایکچولی لگا دو تو ہر مسئلہ حلال ہو جاتا ہے. ایکچولی لگا کے نا ہر حرام کو حلال کر دیا جاتا ہے. یہ اصول فقہ ہے ان لوگوں کا اپنا, جس میں ایک لفظ ایڈ کرنا ہے ایکچولی. ایکچولی کے بعد جو لمبی چوڑی تقریر, افلاطونیاں, بقراتیاں پیش کرے, پبلک اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے. یار بات ایک انگلش میں ریسرچ ہونی چاہیے آپ کی تحقیق, اور ایک ایکچولی کا لفظ لگا دیں آپ, تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں. اور اگر آپ کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے, نیل پالش لگا کے نماز, مولوی صاحب کیا کہیں گے, جہنم میں جلے گا وہ حصہ ہے بھائی. مولوی صاحب کیا کہیں گے, مجھ سے بھی اگر پوچھیں گے, مجھے لوگ کہتے ہیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی بڑا لبرل ہو گیا, ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ بھی اپنے اکابر کے طرز سے ہٹ گیا ہے. میں اگر لبرل ہوا ہوتا تو 19:15 نہ ہوتے. اتنے تو انتہائی دیسی مولویوں کے بچے نہیں ہو رہے جو انتہائی دیسی ہیں, سمجھ رہے ہو. میں ٹھیٹھ دیسی مولوی ہوں, ٹھیٹھ دیسی. میں بالکل ان لبرل لوگوں سے اتنا سبھی جسے کہتے ہیں نا متاثر ہونا, اتنا تھا. میں 3 طلاقوں کو 3 مانتا ہوں. ہمارے ہاں تو بہت سے علماء نے اہل حدیث کے قول پہ فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے. کیا گنجائش, میں نے تو اس مسئلے میں خود ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے بھائی. چاروں ائمہ کا اجماع ہے, تمام صحابہ متفق ہیں, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. میں اگر براڈ مائنڈیڈ ہوتا نا تو میں گنجائشیں نکال رہا ہوتا, کیونکہ ایسے چیخ چلا کے رو رہے ہوتے ہیں نا لوگ 3 طلاقیں دے کے آ کے. میں کہتا ہوں بھائی میں اللہ کی کتاب پہ جری نہیں ہوں. جو پہلے سے مذہب چلا آ رہا ہے قرآن و سنت صدیوں سے, وہی برحق ہے. نئی چیز اسلام میں داخل بولو نہیں ہوگی. میں 20 رکعت تراویح کا قائل ہوں. کیوں, صدیوں سے 4 خلفائے راشدین کا دور, چاروں ائمہ صدیوں سے. علامہ شامی نے اجماع نقل کیا, خود اہل حدیث علماء نے اجماع نقل کیا ہے. میں ریفرنسز دوں گا انشاءاللہ کسی وقت فرصت میں, کہ 20 رکعت تراویح پر پوری امت جمع ہو چکی ہے. میں اگر اس جدید چیزوں سے متاثر ہونے والا ہوتا تو میں اپنے موقف میں لچک پیدا کر چکا ہوتا. بہت سے لوگ لچک پیدا کر چکے ہیں بھائی. ہم پرانے ہیں, پرانا اسلام مانتے ہیں, نیا والا بولو نہیں مانتے. آج کتنے اسکالرز ہیں جنہوں نے مشینی ذبیحہ کو حلال قرار دے دیا. ہم نہیں مانتے مشینی ذبیحہ کو حلال, ہم کہتے ہیں ہینڈ سلاٹر, ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جب تک ذبح نہیں کرے گا مرغی حلال بولو نہیں ہوگی. میرا واسطہ پڑتا ہے بہت سارے مولانا لوگوں سے, ایکچولی آپ یورپ امریکہ جائیں گے تو ایکچولی بڑی پرابلم ہوتی ہے. ایکچولی آپ خود جب مبتلا ہوں گے نا آپ کو پتہ چلے گا, تو گنجائش کا اس میں لوگوں کو آسانی. بھائی کس بات کی آسانی دیں, قرآن نے منع کیا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اللہ کہہ رہے جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو مت کھاؤ. تو نام منہ سے لینا پڑے گا. جانور پر کا مطلب کیا ہے, جانور پر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا نام لے لو, حلال ہو جائے گا. یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام. وہ مشین نہیں لے گی, وہ کون لے گا, انسان لے گا, اور بٹن دباتے ہوئے نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ نے جانور ذبح کرنے میں اتنی احتیاط کا حکم دیا کہ مسلمان ہو, یہودی ہو یا عیسائی ہو, ان 3 کا ذبیحہ حلال ہے. مشین کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا. تو میں اگر براڈ مائنڈیڈ ہوتا نا, آج کل کے جو آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں, تو میرے بھائی ہم تو پھر یہ فتوے دے رہے, مورگیج پہ گھر لینے کو ہم جائز بولتے کیوں نہیں. اب جنہوں نے لیا ہے وہ نہیں بول رہے. بہت زور لگایا میرے اوپر, جاپان گیا, امریکہ گیا, کینیڈا گیا, بہت آسٹریلیا, یار کسی طرح مورگیج کو حلال کرو. مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے گھر انسان کی بیسک ضرورت ہے, گھر انسان کی, وہاں کچھ اسکالر نے فتوے بھی دیے کہ گھر بھائی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تو میں ان سے کیا کہتا ہوں, گھر یقیناً بنیادی ضرورت ہے, ذاتی گھر بنیادی ضرورت بولو نہیں ہے. میں جب 4 رکھ کے کرائے پہ رہ سکتا ہوں, تم ایک والے تو میرے سامنے آیا نہ کریں, میرے سامنے نہیں بتایا کرو میں شادی شدہ ہوں. مجھے بہت غصہ آتا ہے, شادی شدہ اس کو بولتے ہی نہیں ہے جو آپ لوگ ہو. میری جب 3 ہوئی تھی نا, 3, اس وقت میں نے اپنے بڑوں سے کہا کہ اب میں سوچ رہا ہوں شادی کر لوں. انہوں نے کہا یہ اب تک کیا کیا تھا. میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی شادی کر لوں. خیر یہ تو مذاق ہے, اس کو آپ سیریس نہ لیں, ہے یہ سیریسلی, لیکن آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. خیر تو ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے مورگیج پہ. بعض لوگوں کو واقعی ضرورت ہوتی ہے. کن کو ضرورت ہے, ایتھوپیا کے پچھلے سفر میں افریقہ سے جب جا رہے تھے نا, ایتھوپیا میں کنیکٹڈ 12 گھنٹے اسٹے ہوتا ہے,
وہاں جرمنی کے ایک صاحب ملے, کہتے ہیں میرے 6 یا 7 بچے ہیں, پٹھان تھے KPK کے. کہتے ہیں مجھے رینٹ پہ گھر ہی نہیں دے رہا کوئی, کیونکہ بڑی فیملی ہے. اب جب گھر نہیں مل رہا تو پھر مجبوری ہے بھائی آپ مورگیج پہ گھر لے سکتے ہو, کیونکہ آپ روڈ پہ تھوڑی سو گے, آپ فٹ پاتھ پہ تھوڑی سو گے. تو وہ مجبوری ایک الگ مجبوری ہے. تو اس لیے میرے بارے میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں ماڈرن مولانا نہیں ہوں. ہاں, جتنی اسلام نے اجازت دی ہے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی اس کے قائل تھے کہ اس وقت علماء کو روایتی انداز سے ہٹ کے کام کرنا پڑے گا. وہ بھی ہمارے اکابر ہی تھے میرے بھائی, جو ہمیں لوگ کہتے ہیں اکابر کے طرز سے ہٹ گئے ہو, وہ کیا کوئی اور تھے کیا, کسی اور کے مذہب کے تھے کیا ہو؟ تو ان کی ایک سوچ تھی. آپ ذرا ان کی کتابیں پڑھیں تو تھوڑا سا دیکھو, مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں بے تحاشا لچک پیدا کرنی چاہیے. کوئی ٹرین سے جائے, کوئی جہاز سے جائے, کوئی کشتی سے جائے, کوئی پیدل جائے. یہ نہیں کہ ٹرین سے ہمارے بزرگ گئے تھے تو ہم نے بھی کس سے جانا ہے, ٹرین سے ہی جانا ہے. وہ گدھے پہ بیٹھ کے گئے تھے تو ہم نے بھی کس سے جانا ہے. پھر چپ ہو گیا, جملہ تو کمپلیٹ کیا کرو میرے بھائی. بھائی ایک ہدف ہے, آپ نے یہاں سے کیپ ٹاؤن جانا ہے, یہ ہدف ہے. تو جو سوٹیبل طریقہ ہوگا وہاں پہنچنے کا وہ طریقہ اختیار کرو گے. یہ نہیں کہو گے کہ میرے بزرگ چونکہ ٹرین سے گئے تھے تو میں بھی کس سے جاؤں گا, ٹرین سے ہی جاؤں گا. اور بھائی تمہیں اگر جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو جہاز سے چلے جاؤ, گاڑی سے جا سکتے ہو گاڑی سے چلے جاؤ. ہم ذرائع کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, مقاصد پہ سمجھوتا کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی جو باتیں تھیں ان کا حاصل یہی ہے کہ مقاصد پہ, مقصد دین کی خدمت ہے, اور جو فرائض واجبات ہیں ان میں کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے میرے بھائی سیاست میں بھی آنا پڑے گا آپ کو یونیورسٹیاں بھی بنانی, بولتے کیوں نہیں, چپ بیٹھے ہوئے ہو, بنانی پڑیں گی. آپ کو مدرسے بھی بنانے پڑیں گے, ساتھ ساتھ اسکول کالج بھی بنانے پڑیں گے. دین کے ساتھ آپ کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا, ورنہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ماشاءاللہ اتنے اسٹرانگ ہیں یہاں پہ ہمارا بزنس. میرے بھائی جس دن حکومت نے آنکھیں پھیر لی, اللہ وہ دن نہ لے کر آئے, تہس نہس کر دیں گے 2 منٹ میں آپ کو. تو آپ کو یہاں گورنمنٹ سے اچھا ریلیشن بولو بنانا پڑے گا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہم تو بھگت رہے ہیں پاکستان میں, آپ اگر گورنمنٹ سے اچھا ریلیشن بناؤ گے قوم کے فائدے کے لیے, درباری ملا کا خطاب آپ کو دیا جائے گا تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, بیان کا میرا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں لاتا ہوں دوبارہ, یہ اہم بات ہے, یہ کرنی ہے ضروری. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے مصر میں, جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی جیل میں, پورا واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں, تو بادشاہ خوش ہوا. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو آفر کی, انک الیوم لدینا مکین امین. بھائی مانگیے, کیا مانگتے ہو؟ آپ نے صحیح تعبیر بتائی ہے, آپ نے مصر کو تباہ ہونے سے بچایا, تو اب بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنانا ہے, مجھے ایک زمین دے دی جائے. دیکھو مدرسوں کے مخالف نہیں ہوں میں, مدرسہ تو میں بھی تو مدرسے کا فارغ ہوں, اگر مدرسے نہ ہوتے تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. اس سے مدرسوں کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, بتانا یہ مقصد ہے. مدرسے کے علاوہ بھی کسی اور ٹریک پہ بھی چلنا پڑے گا آپ کو. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک بہت بڑی مصر میں زمین دے دیں, میں وہاں مدرسہ بناؤں گا, اللہ رسول اللہ کی تعلیمات اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا میں, یا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام کروں گا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ بادشاہ بنا دیتا نا, سونے کا مدرسہ بنا کے دیتا آپ کو. کہتے مجھے 3000 مسجدیں بھی چاہیے, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا. غیر مسلم اسٹیٹ, مشرک, ہزاروں خداؤں کو پوجنے والے, اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ تھو 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 تم غیر مسلم, تم مجھے کہہ رہے ہو مانگو, کیا مانگتے ہو, دفع ہو یہاں سے, میں جا رہا ہوں واپس اپنے ابا کے پاس. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ تم کافروں کا ملک ہے, تم سب دائرہ اسلام سے خارج. نہ, یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض. یہ پلاننگ تھی فیوچر کی. ہم فیوچر کی پلاننگ کو بے وقوفی سمجھتے ہیں, توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. حالانکہ مستقبل کی پلاننگ کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بس نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. بس بھائی نتیجہ اللہ پہ جب چھوڑو جب اس نتیجے تک پہنچنے کے اسباب آپ مکمل اختیار کر چکے ہوں, آپ علاج مکمل کر چکے ہو, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑو گے؟
اللہ پہ. علاج کرنے سے پہلے ہی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا تو اللہ کہتا ہے بس میں بتا دیتا ہوں کیا نتیجہ ہوگا تمہارا. ٹھیک ہے نا. کھانا کھائے بغیر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو تو اللہ پہ چھوڑ دو گے, اللہ کہے گا ٹھیک ہے جنازے کے لیے تیار رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, نماز میں اگر کسی کو سانپ نظر آئے تو کیا نماز کو جاری رکھنے کا حکم ہے یا نماز کو توڑنے کا حکم ہے؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, آپ کا کنیکشن کس سے چل رہا ہے؟ اللہ سے. جب اللہ سے آپ کا کنیکشن چل رہا ہے تو سانپ بنایا کس نے؟ اللہ نے. سانپ میں زہر کس نے رکھا؟ اللہ نے. ڈنگ مارنے کا ارادہ جو سانپ کے دل میں آئے گا وہ کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے. ایک طرف آپ کا اللہ سے کنیکشن, دوسری طرف ساری طاقتیں سانپ کے ہاتھ, اللہ کے ہاتھ میں. تو اب سب پھر تو نماز نہیں توڑنی چاہیے ہمیں. اللہ پہ توکل کا تقاضا, جن جن کے 4 مہینے لگے ہوئے وہ تو نہ توڑیں کم از کم. سیروزے والے توڑ دیں, 4 مہینے والے بولو نہ توڑیں. نہ, نبی نے صحابہ کو حکم دیا جن سب کے 4 مہینے نہیں پوری زندگیاں دین کی تبلیغ میں لگی ہوئی تھی اور ان کے ایمان کے لیول کی خاک کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے, ان اصحاب رسول ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سانپ نظر آئے تو نماز توڑ دینا. کیوں؟ تکوینی امور میں اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں, کیا کریں بات سے بات نکل رہی ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ تعالیٰ نے جو اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے جو تکوینی معاملات ہیں نا وہ کبھی چینج نہیں ہوتے, اور اس میں غلطی کی کبھی تلافی نہیں ہو سکتی. اس میں اگر آپ غلطی کرتے ہو تو اس کی کبھی تلافی نہیں. مذہب کے معاملات میں کبھی غلطی کرو گے تو اس کی تلافی توبہ سے ہوگی. سائنس کے قوانین کو توڑو گے اس کی تلافی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, نیچے جل رہی ہے آگ, آپ کے ابا نے منع کیا بیٹا کہیں اور سے نکل لے, شارٹ کٹ کا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ذرا سا پاؤں سلپ ہوا تو گرے گا کہاں؟ آگ میں. ابا سمجھا رہے ہیں آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے, آپ نے کہا کہ نہیں میں اسی ٹریک پہ چلوں گا, میں اپنے آپ کو سلپ ہونے سے بچاؤں گا. اچانک پاؤں پھسلا اور اب آپ نیچے آگ میں جا رہے ہو. آپ کو فوراً ندامت ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی, ابا کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہوئی. قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ خودکشی ہوئی ہے. ابھی راستے میں توبہ ہو رہی ہے, اوپر سے نیچے جا رہے ہو, اوپر سے کیا کر رہے ہو بولو, نیچے کی طرف اسپیڈ کے ساتھ جا رہے ہو. سمجھو بہت اوپر سے گر رہے تھے کہ راستے میں یہ سوچنے کا ٹائم مل گیا آپ کو. مثال پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اور اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں اتنا ٹائم نہیں تو تھوڑا اور اوپر کر لو اس کو, صحیح ہے نا. ایسا نہ آپ بات بولے یار یہ مفتی صاحب مثالیں کیسے, بھائی آپ ہائٹ پر لے جاؤ اس کو, تو ہم کوئی ہمارا خرچہ تھوڑی آ رہا ہے اس مثال میں. ٹھیک ہے, بہت اوپر سے گرا ہے, اتنا اوپر سے گرا کہ آگ تک پہنچنے میں اس کو توبہ کا ٹائم مل گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی. کیا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ بولو کرے گا. اس کا یہ جرم معاف ہو جائے گا. ہر جرم کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے, گناہ نہیں ملے گا اس کو. لیکن کیا اس توبہ کا یہ اثر ہوگا کہ اب اس کو غلطی پہ ندامت ہو گئی ہے تو ریورس ہو جائے گی ہے؟ نہ, گرے گا آگ میں اور جلے گا. جو غلطی جو اس نے مذہب کے قانون کو توڑا, اس قانون کو توڑنے کی تلافی توبہ سے ہو گئی, لیکن فطرت کے قانون کو جو توڑا اس کی تلافی توبہ سے نہیں ہوگی. اس سے پتا چلا میرے بھائی کہ اگر مذہب کو توڑ دیا جائے توبہ کا آپشن ہے. ایسا نہیں کہ توڑنا شروع کر دیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. فطرت کے قانون کو اگر توڑو گے تو اس سے جو نقصان ہوگا وہ ریورس بولو نہیں ہو سکتا. 100 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا تھا, 100 انسانوں کو. اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کی, اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا, لیکن وہ 100 مرے ہوئے زندہ نہیں ہو گئے اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو کسی نے خودکشی کی اور اتفاق سے مرا نہیں. وہ ہمارے یہاں ایک دفعہ پاکستان اور کراچی میں نا فدائی حملے بہت ہو رہے تھے, یاد ہوگا آپ کو. کراچی میں وہ خود بم دھماکے سے اڑا دیا, فلانے کو اڑا دیا, کچھ غلط گائیڈنس بھی ہو رہی تھی لوگوں کی. تو اس پہ کسی نے ایک شعر کیا لطیفہ کہ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ تو فلاں فرقے کے مولانا کو جا کے فدائی حملے میں اڑائے گا تو حوریں ملیں گی تجھے, مرتے ہی کہاں چلا جائے گا, جنت میں, اور حوریں ملیں گی. تو وہ جا کے کہیں اس نے اڑایا, اتفاق سے مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا وہ. اب بے ہوش ہوا تو پولیس والے اٹھا کے لے گئے کہ اب اس کی پھینٹی لگاتے ہیں, پہلے ہوش میں تو آئے. اچھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر چکا ہوں. جب ہاسپٹل میں اس کی بے ہوشی سے آنکھ کھلی تو کالی کالی نہ کچھ نرسیں کھڑی ہوئی تھی دائیں بائیں, کالی کالی نرسیں. تو
اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی، ایک دم نرس کا ہاتھ پکڑا، کہتا ہے باقی حوریں کدھر ہیں؟ باقی حوریں کہاں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، فطرت کے قانون کو توڑو گے تو اس کی تلافی نہیں. خودکشی کی اور بچ گئے، توبہ کرو گے اللہ توبہ قبول کرے گا. بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے لوگ اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں. ایسے کیس میرے سامنے آئے کہ جلا دیا اپنے آپ کو خودکشی کی نیت سے، مرے نہیں، اس وقت نہیں مرے، یعنی ہاسپٹل میں جا کے جب ہوش آیا تو توبہ کی اللہ سے سچے دل سے کہ اللہ معاف کر دے، اور گڑ گڑائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے ان کو توبہ کی مہلت. تبھی تو خودکشی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ واحد جرم ہے جس میں توبہ کی مہلت ہی نہیں ملتی، کیونکہ یہ جرم ہی اپنے آپ کو مارنا ہے. تو مرنے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اس لیے یہ تو عام گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن وہ نہیں مرا تو اس کو موقع مل گیا، تو توبہ اس نے کی، لیکن زخم اتنے ہو چکے تھے کہ زندہ نہیں رہا. تو اس سے کیا پتا چلا بھائی، اللہ توبہ تو قبول کر لے گا، لیکن فطرت سے جو بغاوت کی ہے، فطرت جو انتقام لیتی ہے، جو تھپڑ لگاتی ہے، وہ ریورس بولو نہیں ہو سکتا. تو مسلمان کو اس وقت اسباب اختیار کرنے پڑیں گے دنیا میں ترقی کے لیے، اپنی بقا کے لیے. روایتی طریقے سے جو ہم چل رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے. میں یوسف علیہ السلام کی مثال دے رہا تھا، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے نا؟ یوسف علیہ السلام کی پلاننگ تھی فیوچر کی. مصر میں یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے بھائی مجھے مدرسہ بنا دو، مجھے مسجد بنا دو. یوسف علیہ السلام نے کہا نا نا نا، میرے پاس مصر کی حکومت آئے گی تو سب چیزیں بن جائیں گی. کیا خیال ہے؟ اب اس کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس دو راستے تھے، یا تو بلاتے اپنے بھائیوں کو مصر پہ اٹیک کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ اعلان بغاوت. تو اس سے کیا بغاوت ہو جاتی؟ بھائی شریعت نے ہمیں اسباب کا مکلف بنایا. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پوری اسٹیٹ ہے ایک طرف، آپ یہاں کھڑے ہوگے تو کون مرے گا؟ آپ کو نقصان ہوگا، ان کا کچھ بھی نہیں جائے گا. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ مصر کی جو 100% غیر مسلموں کی حکومت تھی، اس حکومت کو فیور دینا شروع کیا. اس قوم کے بارے میں بھلا سوچنا شروع کیا کہ اس قوم کو قحط سے بچایا جائے. کیا ہے وہ؟ تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تحسنون. فرمایا دیکھو قحط آنے والا ہے. غیر مسلم اسٹیٹ کو تباہی سے بچانے کے طریقے بتا رہے ہیں. غیر مسلم اسٹیٹ کو اکنامکلی مضبوط ہونے کے، آپ لوگ جملہ مکمل کر دیا کریں، غیر مسلم اسٹیٹ کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں. کیسے؟ بھائی دیکھو قحط آنے والا ہے تو تم نے سارا کھانا نہیں ہے، بچانا ہے. تو جب بادشاہ خوش ہوا نا اس خواب کی تعبیر پہ کہ یار یہ تو ہمارے ملک کو تباہی سے بچا لیا انہوں نے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا. تو بادشاہ نے کیا کہا یوسف علیہ السلام سے، بھائی آپ کو میں اپنے پاس ایک ٹھکانہ دینا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے فوراً عہدے کی پیشکش کی ہے. اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. کیا معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. یوسف علیہ السلام کو ایسے موقع پہ یہ کہنا کوئی الزام لگا سکتا ہے؟ تو آپ تو کافر بادشاہ کا کہ معاذ اللہ درباری ہو گئے، معاذ اللہ نقل کفر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ یوسف علیہ السلام جو وزیر خزانہ بن رہے ہیں اپنے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے. اور وزیر خزانہ ہی کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ وزیر خزانہ بن کے میں جیسی مصر کی خدمت کر سکتا ہوں، وزیر حج اور وزیر اوقاف بن کے نہیں کر. ہمارے یہاں جو بھی کیا ویسے ایسے لے کے بیٹھوں، خیر ویسے تو ہمارے یہاں ہر ایک کو وزیر خزانہ بننے کا شوق ہے، لیکن اس کی کوئی اور وجہ ہے. آج کل سب سے زیادہ مزے وزیر حج کے ہوتے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ. خیر وزارت تعلیم کی طرف اچھے لوگ آنے کی کوشش الحمدللہ کرتے ہی نہیں ہمارے ملک میں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ اس میں پھر ان کے پاس نصاب آ جائے گا، نصاب میں تبدیلی کر کے اچھا نصاب لے آئیں گے تو ملک صحیح ہو جائے گا. پیسے نوٹ چھاپنے کا زیادہ موقع اس میں ملتا نہیں، اس لیے زیادہ تر وزارت خزانہ کو، وزارت حج وغیرہ کو فوکس کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں. تو یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ خود مانگی ہے. اس میں ہمیں میسج دے دیا کہ ساؤتھ افریقہ والو تم بھی وزارتوں میں آنے کی کوشش، بولو نہیں بہت ہلکا ہلکا بول رہے ہو، تم بھی وزارت میں آنے کی کوشش کرو اور ملک کے بارے میں برا نہیں بلکہ اچھا سوچو. حکمرانوں کو پیغام دو کہ ہم تمہارے ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے ملک کے بدخواہ نہیں ہیں، ہم تمہارے کنٹری کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے، ہم تمہارے کنٹری کے بارے میں اچھا سوچیں گے. اور یوسف علیہ السلام نے صرف وزارت خزانہ مانگا نہیں ہے بلکہ دلیل سے ثابت کیا کہ میں اس وزارت کا اہل بھی ہوں. وزارت وزیر خزانہ تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، وزیر خزانہ کے لیے 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 ایماندار ہو.
کیونکہ اگر آپ نے خزانے ایسے آدمی کو پکڑا دیے جو ایماندار نہیں ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ ہر طرح کی مثالیں پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہیں، ہول سیل کے حساب سے سب سے زیادہ وزیر خزانہ سے خزانہ کو بچانا پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کا بکریوں کے چارے کا کام تھا، وہ گندم اور مکئی جو